بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شامل نصاب نظم نمبر 5 اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے کے بقیہ 3 اشعار کی تشریح کریں گے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے بند نمبر 1، 2 اور 3 کی تشریح کی تھی۔ آج ہم بند نمبر 4، 5 اور 6 کی تشریح کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو کل کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ نظم کا انداز وہی ہے، دعائیہ انداز ہی ہے، جس میں شاعر وطن کے لیے دعا کر رہے ہیں، وطن کو ہمیشہ قائم و دائم اور آباد رہنے کی دعا دے رہے ہیں۔ اگلا بند ہے، تو ہے عالی نشاں تیرا پرچم حسیں، چاند تارے سے روشن تیری جبیں، میرے پیارے وطن تجھ سا کوئی نہیں، اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں حوالے متن لکھا جاتا ہے، لیکن وہ آپ کو پہلے بند میں لکھوا دیا گیا تھا۔ تو حوالے متن کے بعد آتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ مشکل الفاظ کے معنی میں دیکھیں، عالی بلند، حسین خوبصورت، جبیں پیشانی، پیشانی یعنی ماتھا۔ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس بند میں شاعر اپنے وطن کے لیے دعائیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے وطن تو بلندی کی علامت ہے اور تیرا پرچم بہت خوبصورت ہے۔ اس پرچم پر بنے چاند ستارے سے اس وطن کی پیشانی روشن ہے۔ شاعر دعا گو ہیں کہ پاک پرچم پر بنا ہوا چاند تارہ ہمیشہ یوں ہی تیری پیشانی پر چمکتا رہے، یہ عظیم پرچم اس وطن کی عزت بڑھاتا رہے، کیونکہ پرچم کسی بھی ملک کی پہچان ہوتا ہے۔ یہ پرچم آزادی اور خوشحالی کی علامت ہوتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے وطن تو پورے عالم سے ممتاز ہے، ہمیں تجھ سے بڑھ کر کوئی اور شے عزیز نہیں ہے۔ اے میرے پیارے وطن تجھ سا کوئی نہیں ہے، تو ہمیشہ آزاد، آباد اور قائم و دائم رہے۔ اس بند میں دراصل شاعر نے وطن کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے، وطن کے پرچم کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے اور وطن کو دعا دی ہے۔ اگلا بند ہے، تیرے فرزند دھرتی کے دمساز ہیں، تیرے مزدور محنت کے ہمراز ہیں، تیرے پیرو جوان باعث ناز ہیں، اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ فرزند بیٹے کو کہا جاتا ہے، دھرتی زمین، دمساز دوست کو کہتے ہیں، پیر بزرگ، ناز فخر۔ تشریح دیکھیے، اے وطن یہ جو تیرے فرزند ہیں، تیرے فوجی جوان ہیں، یہ تیرے دوست ہیں، دمساز ہیں۔ دمساز کا مطلب ہی دوست ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر اس وطن کی حفاظت کرتے ہیں، اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے۔ اے وطن تیرے مزدور اتنے محنت کش ہیں کہ تیرے سینے میں چھپے رازوں سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تیری زمین کے نیچے کتنے قیمتی ذخائر معدنیات موجود ہیں۔ تیرے بزرگ اور جوان تیرے لیے عزت اور فخر کا باعث ہیں، جو اپنے عظیم کارناموں سے وطن کی قدر و منزلت میں اضافہ کرتے ہیں۔ آخر میں شاعر دعائیہ انداز اختیار کرتے ہوئے وطن کو ہمیشہ شاد و آباد رہنے کی دعا دیتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیرا قانون اور دستور قرآن ہے، تجھ پہ دل سے فدا ہر مسلمان ہے، تو میرا دین ہے میرا ایمان ہے، اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ دستور رسم و رواج اور قانون، فدا قربان۔ تشریح دیکھیے جی، اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ برصغیر پاک و ہند میں 2 بڑی قومیں مسلمان اور ہندو آباد تھے۔ مسلمان اپنی مذہبی اقدار و روایات کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے تھے، اس لیے ایک ایسی زمین کا حصول ناگزیر تھا جس میں مسلمان الہی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اس لیے ہمارا وطن اس کرۂ ارض پر وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے وطن تیرا قانون اور دستور قرآن ہے، تجھ پر ہر مسلمان دل سے قربان ہے، تو ہی ہمارا دین اور ہمارا ایمان ہے، تیرے وجود سے ہی ہمارا دین ایمان سلامت ہے، تو ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھے ہمارے بند نمبر 4، 5 اور 6 کی تشریحات۔ امید آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ ان کو اپنی کاپیوں پر تحریر کریں، ذہن نشین کریں، مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں۔ اور اس نظم کا جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انداز بہت آسان ہے، بڑے آسان طرز میں لکھی گئی ہے، اسی طرح تشریح بھی اس کی بہت آسان ہے۔ ہر بند کے اندر ایک الگ بات ہو رہی ہے، کسی میں قانون اور دستور کی بات ہے، کسی میں پرچم کی تعریف بیان کی گئی ہے، کسی میں فرزندوں کی، وطن کے بیٹوں، وطن کے فوجی جوانوں کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو ہر بند میں جو ہے وہ کسی ایک وطن کے پہلو کا ذکر کیا گیا ہے اور آخر میں وطن کے لیے دعائیہ انداز اختیار کر کے دعا دی گئی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ اس کے آخری بند اور مرکزی خیال نیز مشق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔